ابلیس کے ساتھ آدم کا جو مکالمہ بعض روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ آدم ایک تھا میں ایک تھا، میں نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا، اب انصاف کی بات یہ ہے کہ آدم کے جتنے بیٹے ہوں میرے بھی اتنے بیٹے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مان لی، اللہ کچھ اور عطا کر۔ اللہ نے کہا تو اپنے پیادوں کے ذریعے لشکروں کے ہمراہ ان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور عطا کر، تو ان کے خون میں چل سکتا ہے، تو ان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے جہاں مرضی کھڑا ہو کے، تجھے ان کے جسم کے اوپر یہ اختیار دیا یہ اختیار دیا۔ حدیث آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرت آدم نے بھی اللہ سے کچھ مطالبات کیے، اللہ آپ نے اس کو میرے اوپر اتنا تسلط اور غلبہ دیا، میری تو ساری اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا تیری حفاظت کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو حدود سے تجاوز کرنے نہیں دے گا، جو تجھے اس طرح کی جسمانی اذیت دینے نہیں دے گا، تیری یہ حفاظت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ بڑھتے بڑھتے اللہ کچھ اور عطا کیجئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تیرے بیٹوں کو ایک ایسی رحمت عطا کرتا ہوں کہ جب تک ان کے حلق سے غرغر کی آواز نہ آئے، جب تک روح نہ نکلے، ان کی توبہ قبول کر دی جائے گی۔ اور آدم کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے محبت کا حق ادا کر دیا، کہا اللہ مزید عطا کر دے۔ اب اس بات کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو اس وقت بھی قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ رب العزت نے آدم کو پڑھ کے سنا دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی کا خیال ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ رب نہیں معاف کرے گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا نہیں معاف کرے گا؟ یہ کسی شیطان کا، کسی ابلیس کا، کسی انسانوں میں سے شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، رب نہیں معاف کرے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کر سکتا؟ اور وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بندے کا منتظر ہے کہ ابھی پلٹے گا، ابھی لوٹے گا، ابھی میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور بخاری شریف کی اور حدیث کی کتابوں میں کتنی کتنی عظیم حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا، اور یہ احادیث مستقل ہوتی ہیں، واقعہ ماضی کا یا حال کا تمثیل بیان کر کے بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے کچھ دیر بعد وہ پشیمان اور پریشان ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پشیمان ہو کر پریشان ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ اللہ کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے ایک بندے نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی اس بندے نے توبہ کی، اللہ نے یہ الفاظ کہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں اور میں اس کے گناہ کے اوپر سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں رب ہوں، بنایا میں نے ہے، تخلیق میری ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اللہ پہلے بھی ہو گیا تھا، پھر ہو گیا، مجھے پھر معاف کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے۔ اللہ کتنے خوشی سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، گناہ کے اوپر اور شرمندہ ہونے کے اوپر کہہ رہا ہے میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اسی لیے تو آیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب معاف کر سکتا ہے، اور آیا اس لیے اس کو پتہ ہے اگر معافی نہ مانگی تو گناہ پہ پکڑ لے گا۔ جا اے بندے میں نے تجھے معاف کیا، حدیث کے الفاظ ہیں تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ دوبارہ دہراتے ہیں کہ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور کہتے ہیں
اعمل ما شئت اعمل ما شئت اعمل ما شئت انی قد غفرت لک. جا تو بار بار میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا ایمان میرے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے تیرا یقین ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، تیرے گناہوں پہ تجھے پکڑ لے گا. اے میرے بندے، تیسری مرتبہ میری بارگاہ میں گناہ کر کے آیا ہے اور توبہ کر رہا ہے، جا آج کے بعد جو مرضی عمل کرتا رہ، تیرے رب نے تجھے قیامت کے دن تک معاف کر دی ہے.